اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلی جا۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ ابن ابی حاتم میں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کا طائف میں انتقال ہوا تو ایک پرندہ آیا، جس جیسا پرندہ کبھی زمین پر دیکھا نہیں گیا، وہ نعش میں چلا گیا، پھر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو قبر کے کونے سے اسی آیت کی تلاوت کی آواز آئی، اور یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کون پڑھ رہا ہے۔ یہ روایت طبرانی میں ہے۔ دوسرا ابو ہاشم فتان ابن رزین فرماتے ہیں کہ جنگ روم میں ہم دشمنوں کے ہاتھ قید ہو گئے۔ شاہ روم نے ہمیں اپنے سامنے بلایا اور کہا، یا تو تم اس دین کو چھوڑ دو یا قتل ہونا منظور کر لو۔ ایک ایک کو وہ یہ کہتا کہ ہمارا دین قبول کر ورنہ جلا دو، ورنہ جلاد کو حکم دیتا ہوں کہ تمہاری گردن مارے۔ 3 شخص تو مرتد ہو گئے۔ جب چوتھا آیا تو اس نے صاف انکار کیا۔ بادشاہ کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی اور سر کو نہر میں ڈال دیا گیا۔ وہ نیچے ڈوب گیا اور ذرا سی دیر میں پانی پر آ گیا، اور ان تینوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے فلاں اور اے فلاں اور اے فلاں، ان کا نام لے کر انہیں آواز دی۔ جب یہ متوجہ ہوئے تو سب درباری لوگ بھی دیکھ رہے تھے اور خود بادشاہ بھی تعجب کے ساتھ سن رہا تھا۔ اس مسلمان شہید کے سر نے کہا، سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اتنا کہہ کر وہ سر پھر پانی میں غوطہ لگا گیا۔ اس واقعے کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ قریب تھا کہ نصرانی اسی وقت مسلمان ہو جاتے۔ بادشاہ نے اسی وقت دربار برخاست کرا دیا اور وہ تینوں پھر مسلمان ہو گئے، اور ہم سب یوں ہی قید میں رہے۔ آخر خلیفہ ابو جعفر منصور کی طرف سے ہمارا فدیہ آ گیا اور ہم نے نجات پائی۔ ابن عساکر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضى بقضائك وتقنع بعطائك۔ ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اے اللہ تعالی، میں تجھ سے ایسا نفس طلب کرتا ہوں جو تیری ذات پر اطمینان اور بھروسہ رکھتا ہو، تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، تیری قضا پر راضی ہو، تیرے دیے ہوئے پر قناعت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔